دوستوں سبسکرائب کیجئے ہمارا اسلام چینل کو، دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ فیضان خلاصہ تراویح سماعت کریں۔ دوسرا پارہ سیقول۔ عزیزان محترم، دوسرا پارہ تحویل قبلہ، یعنی قبلہ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیرنے کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ مسجد الحرام شریف میں خانہ کعبہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے محبت فرماتے تھے، اور جو صحابہ کرام شروع سے مکہ شریف میں تھے ان کی عقیدت بھی خانہ کعبہ سے کچھ الگ انداز کی تھی، چونکہ ایک وقت تک بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا تھا اور یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ تو جب مدینہ شریف کو ہجرت ہوئی اور صحابہ کرام بظاہر خانہ کعبہ سے دور ہو گئے اور قبلہ بھی بیت المقدس کو بنا دیا گیا تھا، تو ان کے لیے امتحان کا وقت تھا، مگر چونکہ وہ اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور ان کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے، لہذا وہ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ خانہ کعبہ ہی کو قبلہ مقرر کر دیا جائے، لہذا آپ اس کے لیے دعا فرماتے اور آسمان کی طرف نظر کرم فرماتے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو کس طرح پورا فرماتا ہے، اس کا مشاہدہ دوسرے پارہ کی تیسری اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تحویل قبلہ کا معنی ہے قبلہ سے پھیر دینا، یعنی جس قبلہ پر پہلے تھے اس سے پھیر دینا۔ تحویل قبلہ کے بعد یہودی مسلمانوں پر طعنہ کیا کرتے تھے، جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر ناسمجھ اور بیوقوف لوگ ہی اعتراض کریں گے، اور ان کے دوسرے سوال کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ تمام جہان مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرما دے، بندے کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ اہمیت کسی سمت کی نہیں، اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اور نافرمان میں فرق کو ظاہر کرنے کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کر کے فوراً حکم کو مان لیتا ہے اور کون نافرمان بن کر اعتراض شروع کر دیتا ہے۔ تو جو مخلص مسلمان تھے وہ کامیاب ہو گئے اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ گئے۔ آیت نمبر 151 میں
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مبعوث فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ان کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ پاک کی آیتیں سنا کر متوجہ کرتے ہیں، پھر جو متوجہ ہوں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں اور ان کے نفوس کو صاف کرتے ہیں۔ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اور عطا فرماؤں گا۔ مگر آیت 152 میں اس امت محمدیہ پر اللہ پاک کے ایک ایسے کرم کا ذکر ہے جو اس امت ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا ذکر الہی مومن کی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ پھر آیت نمبر 153 اور 154 میں اہل ایمان سے خطاب کی ابتدا ہوتی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اب امتحان اور آزمائش کی نئی صورتیں سامنے آئیں گی۔ اب تم پر جنگی فرائض لازم کیے جائیں گے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گے وہ مردہ نہیں بلکہ ایسی شاندار زندگی پا لیتے ہیں کہ جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ حج اور عمرہ کے موقع پر کیے جانے والے اعمال خصوصاً صفا و مروہ کی سعی یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور اہل ایمان کے لیے اس کی نعمت مکمل ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، دن رات کی ترتیب اور انسانی نفع کے لیے پانی میں چلنے والی کشتیاں، بادل بارش، زمین سے نکلنے والے پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں جو اللہ پاک نے عقل والوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان باتوں پر غور کرنے اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 172 اور 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 ایسی چیزوں کو بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہے: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ ان کی تفصیل یہ ہے: مردار جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، غریل کی گولی سے مار کے ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا، اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ خون ہر جانور کا حرام ہے جب کہ بہنے والا خون ہو۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ خنزیر یعنی سور نجس العین ہے،
اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس اور حرام ہے، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اسی کا نام لیا، مثلا یہ کہا اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے۔ اگلی آیت میں ان علماء پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دے دیا کرتے ہیں۔ یہ کام اس وقت کے یہودی کیا کرتے تھے، اور یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے اور بخشش کے بدلے عذاب کو پسند کیا۔ اس کے بعد نیکی اور اس کی مختلف اقسام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نیکی دراصل ایمان کی بنیاد پر سر انجام پانے والے اعمال ہیں۔ وہ عزیز و اقارب، یتیم، مساکین کے ساتھ مالی تعاون کرنا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، وعدے کو پورا کرنا، مشکلات میں حق پر صبر کرنا اور ثابت قدمی اختیار کرنا۔ ان نیکیوں کو کرنے والے لوگوں کو قرآن نے سچے اور متقی ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد قصاص و دیت کے قانون کو بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کی تلقین فرمائی ہے۔ قصاص حیات انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ جب قصاص لیا جائے گا تو لوگ قتل و غارت گری سے بچیں گے، فتنے و فساد کرنے سے بچیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں ہمیں بھی قتل ہونا پڑے گا۔ یہ اگرچہ بظاہر سزا ہے، لیکن اس میں انسانی نسل اور معاشرے کا تحفظ ہے۔ پھر وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم نا انصافی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن سورہ نساء میں اس کے مزید احکام آئیں گے۔ پھر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں، اس کا بیان ہے۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کے لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ روزہ کا اصل مقصد تقوی ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ جس مہینے میں روزے فرض ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا۔ اس کے بعد روزے کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی کہ بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزے کو چھوڑنے کی رخصت ہے، جن کے بعد میں قضا کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ سرے سے روزہ رکھنے ہی نہیں ہے یا فدیہ دینا ہے، بلکہ مسافر اور جو سخت بیمار ہیں ان کے احکامات پھر فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر اس بات کا بھی بیان ہے کہ ایسا بڑی عمر والا شخص جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بعد میں کوئی قدرت آنے کی امید ہے، تو اب وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے گا۔ اس کی تفصیل فیضان رمضان میں پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بیوی سے ملنے کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز اعتکاف کا بھی تذکرہ ہے۔ روزے کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا بیان ہے۔ رکوع کے آخر میں دوسرے کا مال ناجائز طور پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے باز رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔
اس کے بعد قمری مہینوں میں چاند کے چھوٹا اور بڑا ہونے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگ، یہ لوگوں کے لیے اوقات کار ہیں۔ حج وغیرہ اسلامی معلومات کی تاریخوں کے تعین کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ پورے مکی دور میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں لڑنے کا نہیں بلکہ صبر کا حکم دیا گیا، یعنی ہر تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم تھا۔ اب اجازت دی گئی کہ اب کفار کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، یعنی اب ظلم کے مقابلے میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ حدود حرم کو مشرکین کی نجاست سے پاک ہونے اور اللہ کا دین غالب ہونے تک جہاد جاری رکھنے کا حکم دیا۔ دنیا میں جان و مال کا جہاد ہی تمہاری سلامتی و بقا کا ضامن ہے۔ آیت نمبر 196 سے حج اور عمرہ کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آنے والی آیات میں یہ بیان ہے کہ اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض پر عمل نہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو من و عن قبول کیا جائے۔ واضح ہدایت آ جانے کے بعد پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کرنا شیطان کے پیچھے چلنے کی طرح ہے۔ آیت نمبر 208 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے دعوی ایمان کافی نہیں ہے، اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام و اولیاء اعظام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسی تکالیف میں بھی ثابت قدم رہے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ پھر شراب و جوے کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے فوائد و نقصانات میں تقابل کی تلقین کی گئی۔ ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، اور جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی نقصانات ہے کہ وہ منافع کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے حرام ہونے کا حکم سورہ مائدہ میں آئے گا۔ پھر یتیموں کی کفالت کی تعلیم ہے، اور نکاح میں توحید پرست کو بت پرست پر ترجیح دینے کا حکم ہے کہ نکاح مسلمانوں سے کرو۔ پھر خواتین کے مخصوص مسائل کا بیان ہے، جس میں حالات حیض میں اپنی بیویوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست و جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن سے شوہر اور بیوی کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار اور اٹھنے بیٹھنے اور ساتھ کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے جھوٹی قسم سے بچنے کی ترغیب ہے کہ بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم، جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر کی گئی، اور زچہ و بچہ کی کفالت شوہر کے ذمہ رکھی گئی ہے، اور غیر حاملہ کے شوہر کے انتقال کی عدت 4 ماہ 10 دن کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 229 میں ہے، اگر 2 صحیح طلاقیں دی ہوں، چاہے ایک ساتھ یا الگ الگ، شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری بھی دے دی تو اب بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب طریقہ یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر اپنی مرضی سے کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور دخول کے بعد وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر عدت گزار کر سابقہ شوہر سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے کہ زوجین کو خطرہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ازدواجی تعلقات قائم نہیں رکھ سکیں گے،
اور عورت خلا چاہتی ہے تو اپنے مہر سے دستبرار ہو کر یا مالی بدل سے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے۔ یہ بھی طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد اگر بیوی سے خلا یا طلاق کی نوبت آ جائے اور قربت نہ ہوئی ہو تو مہر متعین نہ ہونے کی صورت میں نصف مہر ادا کی ہو جائے گی۔ پھر جہاد کی ترغیب دینے کے لیے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ذکر فرمایا کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے تھے، اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر جہاد کا حکم اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی تلقین ہے۔ پھر اخیر میں مسلمان حکمران طالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور جنگی علم ہے، اور بادشاہت یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ پھر شموئیل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی بتائی کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس سے فرشتے اٹھائیں گے، یہ رب کی جانب سے اطمینان کا باعث ہوگا۔ بنی اسرائیل جنگوں کے موقع پر اس کو آگے رکھتے تھے اور اس کے ذریعے فتح مانگتے اور انہیں فتح ملتی بھی تھی۔ اور اس تابوت میں تبرکات تھے انبیاء اکرام علیہ السلام کی قدرتی تصاویر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ اور نعلین شریف تھا۔ قرآن پاک میں اس کو بابرکت فرمایا۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو آزمائش کے ساتھ گزارا گیا۔ کم لوگ اس آزمائش میں پورا اترے۔ اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ گئی۔ جب جالوت سے مقابلہ ہوا تو طالوت اور اہل حق نے یہ دعا پڑھی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور کافروں کی قوم کے خلاف صبر عطا فرما۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، کفار کو شکست ہوئی، اور اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت و سلطنت عطا فرمائی۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں کو معلوم تھا، باقی قوم اس سے بے خبر تھی، مگر حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ دوسرے پارہ کا خلاصہ پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔